اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ امید ہے کہ ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ دین اور دعوت و تبلیغ جیسی محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ یہ ایسا میدان ہے جس میں ہم اور آپ اگر اخلاص کے ساتھ اور حق کو سمجھ کر کے ہم اس میدان میں لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں میں اللہ ویسے اثرات عطا فرمائیں گے، ویسی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان میں عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک سچی کارگزاری حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی میں بیان کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک نوجوان تھا جو کالج میں پڑھتا تھا یا کچھ اور کام کرتا تھا، تو اس نوجوان کو حضرت سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ وہ دن بھر اپنے کاموں میں مشغول رہتا تھا اور رات جب ہو جاتی تھی، حضرت کا جب آرام کا وقت ہوتا تھا تو وہ حضرت کے پاس آتا تھا اور حضرت سے اجازت لے کر کے حضرت کی روزانہ خدمت کیا کرتا تھا۔ اس طرح کئی راتیں گزر گئی اور کئی دن گزر گئے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت کی نگاہ اس بچے کے نوجوان کے چہرے پر پڑی تو دیکھا کہ اس نوجوان نے داڑھی بالکل صاف کر رکھی تھی، داڑھی بالکل کاٹ رکھی تھی۔ تو حضرت جی نے سوچا کہ یہ نوجوان ہیں اب تو ہم سے بہت مانوس ہو گیا گے، اب تو ہمارے پاس آنے جانے لگ گیا گے، یعنی ہم سے اب کھل گیا گے۔ اب اگر میں اس کو داڑھی رکھنے کے لیے میں کہوں گا تو اس کو کچھ برائی محسوس نہیں ہوگی، اس کے دل کو کچھ برا نہیں لگے گا، اس لیے میں اس کو کہہ دیتا ہوں۔ تو سوچ کر کے حضرت نے کہا کہ بیٹا تم تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہو، تم بہت خوبصورت ہو کہ اگر آپ کے چہرے پر اگر نبی کی سنت بھی اگر زندہ ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات رہے گی، لہٰذا آپ کوشش کرو کہ آپ اس کو بھی رکھ لیں۔ تو حضرت نے کہہ دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ اب اس نوجوان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ داڑھی رکھیں، اس وجہ سے وہ بیچارہ شرم کی وجہ سے اپنے آپ میں اندر شرم محسوس کرنے کی وجہ سے وہ حضرت کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، کوئی نوجوان نہیں آ رہا تھا، تو دیکھیے حضرت نے یہاں پہ اس نوجوان کو گالی نہیں دی کہ میں نے داڑھی رکھنے کے لیے بولا تھا کہ نوجوان اس وجہ سے نہیں آ رہا آگے، کہ حضرت نے اس نوجوان کو گالی نہیں دی اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اس کے لیے جا کر ڈھونڈ کر لائیے دیکھیے وہ نوجوان کیسا، کسی کو اس نوجوان کے بارے میں شکایت نہیں کی، بلکہ لوگوں سے کہا کہ لوگوں کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، میں کتنا جلد باز ہوں، میں نے اس نوجوان کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے اس کو داڑھی رکھنے کے لیے کہا تھا، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس کو چوٹ آئی ہو۔ ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہم اور آپ کیا ایسے اللہ والے سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ کسی مسلمان کو، ایمان والے کے دل کو تکلیف پہنچانا خانہ کعبے کے ڈھانے سے بھی زیادہ بری بات ہے کہ تو اللہ والے اس تکلیف کو سمجھتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ محسوس کرتے ہیں کہ اس بندے کو تکلیف ہوئی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ میرے سے کتنی غلطی ہو گئی ہے کہ اس نوجوان کو میں نے فلاں بات کہہ دی، اس کو تکلیف پہنچی ہے، یا اللہ ایک مرتبہ اس کو میرے پاس بلوا دیجئے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے معافی مانگنے سے پہلے میری موت آ جائے۔ دیکھیے محترم ناظرین، ہمارے اللہ والوں کو اپنی زندگی کے بارے میں کتنی فکر ہوا کرتی تھی، دیکھنے میں چھوٹی سی بات تھی لیکن ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام کیسے اپنے آپ پر محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ سے مانگ رکھیں گے یا اللہ ہو سکتا ہے کہ اس سے معافی مانگنے سے پہلے میری موت آ جائے تو میرا کیا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رکھیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ نوجوان ایک بار حضرت کے سامنے آ جاتا ہے، مجلس میں آ جاتا ہے، حضرت کی نگاہ اس نوجوان پہ پڑتی ہے، فوراً حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں، اس کو چوم لیتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ بھائی باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آپ اپنی زبان سے ایک دم یہ الفاظ کہو کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، بیٹا بولو کہ میں نے معاف کر دیا، تب جا کر کے مجھے تسلی ہوگی۔ وہ نوجوان شرم کے مارے حضرت کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور وہ آنسو اور گڑ گڑا کر رونے لگتا ہے کہ حضرت اصل مجرم تو میں تھا،
کہ حضرت اصل مجرم تو میں تھا، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے وہ اس بات کو مان لیتا گئے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ انسانوں کے سامنے والوں کے ظاہر کو نہیں، باطل پر وہ محنت کرتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انسان پر کیسی محنت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم اخلاص کے ساتھ ہم اس دعوت کے کام کو ہم کریں گے تب جا کر کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے خوب گڑ گڑا کر کے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کام سے ہمیں جوڑ دیا گئے، اخلاص کی سب سے پہلے ہمیں دعا کرنا گے، اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ استقامت کی ہم دعا کریں کہ اللہ مرتے دم تک اس میدان میں ہمیں لگائے رکھنے کی توفیق دے دے۔ یہ دونوں چیز جب ہمارے اندر آ جائے گی تو اللہ ہماری زبان میں تاثیر بھی دے گا، اللہ ہماری زبان میں اثر بھی دے گا، کہ وہ اثر دے گا کہ ہم زبان کھولیں گے، اللہ تبارک و تعالی سامنے کے دلوں میں، آدمیوں کے دلوں میں اللہ اس بات کا اثر ڈالنا شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور بڑوں کی عزت کے ساتھ ہمیں اس میدان میں صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔